جتنا تبلیغ میں آپ اوپر جاتے رہیں گے نا، آپ کو قربانی کا. حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کئی بار سال کی پیدل جماعتوں میں گئے ہیں. میں یورپ کے جس کنٹری میں گیا ہوں نا، وہاں لوگوں نے بتایا یہاں حاجی عبد الوہاب صاحب آ چکے ہیں، اور اس وقت آئے ہیں جب اسلام کا نام لوگ نہیں جانتے تھے، جو عام لوگ ہیں. اندرون سندھ گیا، کہا کہ یہاں حاجی عبد الوہاب صاحب پیدل جماعتوں میں. بھائی اندرون سندھ بھی گئے ہیں، ناروے بھی گئے ہیں، سویڈن بھی گئے ہیں، ڈنمارک بھی گئے ہیں، بلوچستان کی پہاڑیوں پہ بھی گئے ہیں. یہ کیا تھے؟ پوری جماعت کے امیر. تو امیر کی یہ قربانی تھی، آج اس کی برکتیں ہمیں نظر آتی ہیں. تو اس لیے ہمت کر کے تھوڑا سا ان غریبوں مسکینوں کو بھی جا کے دیکھ لیا کرو. تھوڑا سا سیاست سے دماغ کیا ہوگا. کوئی آرمی چیف کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی عمران خان کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی جے یو آئی کو کر رہا ہے، کوئی مسلم لیگ کو کر رہا ہے. سوشل میڈیا پہ جاؤ تو سوائے گالیوں کے اور اس سے آپ کے اخلاق خراب ہونے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا. اور بہت سے الزام ہم بے تحقیق لگا رہے ہوتے ہیں جن کا قیامت میں ہمیں جواب دینا پڑے گا. ایسے الزام لگاؤ جو قیامت میں افورڈ کر سکو، اس لیے لگاؤ ہی نہیں کسی کے اوپر. کسی کے سربراہ کو برا مت بولو، برا بولو گے تو پھنسو گے، آپ چپ رہو گے تو نہیں پھنسو گے. نہیں یاری بات سمجھ. اللہ میاں آپ سے قیامت میں نہیں پوچھے گا تم نے کیوں آرمی چیف کو برا بلا نہیں کہا، تم نے کیوں فلانے پی ٹی آئی کے سربراہ کو برا نہیں کہا. آپ کہو گے اللہ میرے پاس اتنی تحقیق نہیں تھی جتنی ہونی چاہیے تھی. تو بخشے جاؤ گے آپ. اور اللہ نے پوچھا اچھا تم نے مسلم لیگ کے فلانے کو برا کیوں کہا تھا، آپ نے پی ٹی آئی کے سربراہ کو برا کیوں کہا تھا، آپ نے جے یو آئی کے سربراہ کو برا کیوں کہا تھا، آپ نے چیف آف آرمی کو برا کیوں کہا تھا. آپ کہیں اللہ میں نے اس کا بیان سنا تھا صحافی کا، اس نے ایسی زبردست رپورٹ پیش کی تھی. اللہ کہیں گے آپ کیا رپورٹوں کے ماہرین ہو؟ ہیں بھائی، رپورٹ تو وہ والے بھی پیش کر رہے تھے، ان کو سنا تھا آپ نے. باجوہ پہ الزام لگے تھے تو باجوہ سے آپ نے کلیئر کیا تھا کہ یہ الزام صحیح ہے یا نہیں. عمران خان پہ الزام لگے تھے تو جب تک بالمشافہ ملاقات نہ ہونا، میرا یہ تجربہ ہے، انسان کسی پہ نہ الزام لگائے نہ کسی کی حمایت کرے. ہم نے بسا اوقات دیکھا کسی شخصیت پہ، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے وہ مسلم لیگ کے سربراہ ہو، نواز شریف ہو، کوئی بھی ہو، آپ جب تک براہ راست نہیں ملتے آپ کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے. کیونکہ بعض دفعہ الزام لگ رہا ہوتا ہے، جب آپ متعلقہ شخص سے پوچھتے ہیں نا تو پتہ چلتا ہے حقیقت کچھ اور یہ صحابہ کے دور سے ہوا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس ایک شخص آیا، پروپیگنڈا ہوا تھا حضرت عثمان کے خلاف، حضرت خوارج نے حضرت عثمان کے خلاف پروپیگنڈا ہوا. اتنا پروپیگنڈا ہوا کہ شام سے ایک شخص آیا عبداللہ بن عمر کے پاس اور کہنے لگا حضرت عثمان جن کی آپ بڑی تعریفیں کرتے ہیں، ان میں تو 3 بڑی بڑی برائیاں تھیں. ایک غزوہ احد میں وہ فرار ہوئے تھے، غزوہ احد میں وہ سب صحابہ کے قدم اکھڑے تھے تو حضرت عثمان بھی تھے. نمبر 2 بیعت رضوان میں وہ کیوں شریک نہیں تھے؟ 1400 صحابہ نے بیعت کی نبی کے ہاتھ پہ اور عثمان نے بیعت. یہ پروپیگنڈا ہے یا نہیں ہے؟ اور عثمان نے بیعت کیوں نہیں کی؟ اور ایک تیسرا بھی تھا اعتراض، کسی کے ذہن میں میرے دماغ سے نکل گیا، ایک اور اعتراض بھی تھا ابھی میرے ذہن سے نکل گیا ہے. نہیں وہ نہیں، ایک اور اعتراض بھی تھا. خیر کہ ایک تو بیعت رضوان میں شریک نہیں ہوئے، اور دوسرا یہ کہ غزوہ احد میں فرار ہو، وہ فرار کیوں اختیار کیا انہوں نے. تیسرا بھی اعتراض تھا بڑا مشہور ہے، مجھے میرے ذہن سے نکل گیا. تو خیر عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ غزوہ احد میں اگر وہ فرار ہوئے تھے تو قرآن میں اللہ نے ان کی معافی کا اعلان کر دیا ہے. جو بھی صحابہ غزوہ احد میں فرار ہوئے تھے اللہ نے سب کی معافی قرآن میں نازل کر دی ہے. جب اللہ نے توبہ قبول کر لی ہے تو تمہیں کیا ضرورت ہے بھائی اعتراض کرنے کی. اور دوسری بات یہ کہ بیعت رضوان میں جو حضرت عثمان شریک نہیں ہوئے، اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے مذاکرات کے لیے اس شخصیت کو بھیجا جو آپ کی نظر میں سب سے محبوب. تو حضرت عثمان چونکہ بہت زیادہ محبوب تھے اس لیے ان کو سفیر بنا کے بھیجا ہے. اور پھر کہ حضرت عثمان کو بیعت رضوان میں نبی نے جو پروٹوکول دیا کسی صحابی کو نہیں دیا، کہ جب بیعت کا وقت آیا تو آپ نے اپنا دایاں ہاتھ اوپر رکھ کے فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ میرا ہاتھ ہے. کسی صحابی کو یہ سعادت نہیں ملی ہے. تو دیکھو جو چیز تہمت لگانے کا ذریعہ تھی جب تفتیش کی ہے تو وہی چیز فضیلت کا ذریعہ بن گئی کہ نہیں بن گئی. تو عین ممکن ہے آپ چاہے پی ٹی آئی کے سربراہ ہو، چاہے مسلم لیگ کے ہو، چاہے جے یو آئی کے ہو، چاہے چیف آف آرمی ہو، کوئی بھی ہو، جو الزامات جس پہ لگ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہی الزام اس کی خوبی ہو، لیکن جب تک آپ بالمشافہ نہیں ملتے اس وقت تک آپ کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے. اس لیے سوشل میڈیا پہ ان اینکروں کو چھوڑ دیں ایک دوسرے پہ تہمتیں لگانے کے لیے. خدا کے لیے آپ اپنی زبانوں کو ان غیبتوں اور بہتانوں سے آلودہ مت کریں جو نفرت کا ماحول
پھیل رہا ہے نا ہمارے کنٹری میں. سیاست کو اعتدال میں رہنے دیں. کوئی اس کو ووٹ دے دے ٹھیک ہے بھائی, اس کو دے دے ٹھیک ہے. نہ کوئی امام مہدی ہے اس کنٹری میں اور نہ کوئی دجال ہے. نہیں یہ بات سمجھ میں, دجال جب آئے گا نہ کوئی اتنا برا ہے کہ آپ اس کو دجال والے احکامات اس پہ جاری کر دیں, اور نہ آپ کا لیڈر امام مہدی جیسا ہے کہ کوئی اس پہ انگلی اٹھائے تو ایک دم آپ کے منہ سے غصے میں جھاگ نکلنا شروع ہو جاتا ہے. آپ کبھی بول دو عمران خان کے خلاف کوئی لفظ بول دو تو پی ٹی آئی والوں کو جھاگ دیکھو منہ سے کیسا نکلتا ہے ان کے, جیسے آپ امام مہدی کے ہاتھ پہ بیعت کر لی آپ نے. اور اگر مسلم لیگ کے خلاف بول دو تو مسلم لیگیوں کا آپ حالت دیکھو یار کیا ہو جاتی ہے. بھائی اعتدال پیدا کرو یار. لیڈر ہیں آپ کے, اچھے بھی ہو سکتے ہیں تو کچھ خرابیاں بھی ہو سکتی ہیں, بس اتنا, اس سے زیادہ نہیں. اور تعریف کر دو آپ عمران خان کی, تھوڑی تعریف کر دو اپوزیشن کے سامنے تو ان کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتا ہے جیسے پتہ نہیں کیا کر دیا یار. کچھ تعریف نہیں ہو سکتی کیا ایک انسان میں؟ اور اگر آپ نواز شریف کی تعریف کر دو نا پی ٹی آئی والوں کے سامنے, وہ تعریف کرنا آپ کے لیے عذاب جان بن جاتا ہے. او بھائی ایک آدمی کے آپ کے خیال میں اگر برا ہے تو کیا کوئی خوبی نہیں ہو سکتی اس کے اندر؟ اتنی نیگیٹیوٹی ہماری کنٹری میں پھیل رہی ہے, اتنا سوشل میڈیا میں گالیوں کا ایک بازار گرم ہے میرے بھائی. نہ اس سے ہماری قبر کو فائدہ ہونے والا ہے, نہ ہمارے کنٹری کو فائدہ ہونے والا ہے. لڑتے لڑتے وہ ہے نا, ہم بچپن میں ایک شعر پڑھا کرتے تھے, ایک تھا تیتر ایک بٹیر, ایک تھا تیتر ایک بٹیر, لڑنے میں تھے دونوں شیر, لڑتے لڑتے ہو گئی گم, ایک کی چونچ ایک کی دم. تو پی ٹی آئی والوں تمہاری بھی چونچ غائب ہونے والی ہے اور مسلم لیگوں کی بھی دم غائب ہونے والی ہے. اور جتنی سیاسی جماعتیں اس طرح لڑ رہی ہیں, پھر فوج کے خلاف ایک مہا, سب لڑ لڑ کے ویسے ہی ملک کا مزید ستیہ ناس. تو میں نہیں کہہ رہا کہ آپ اختلاف نہ کرو, اس اختلاف کو لگام دینے کی ضرورت ہے. پی ٹی آئی والے اپنے اندر تحمل پیدا کریں. اگر کوئی عمران خان پہ کوئی تھوڑا سا طنز کرتا ہے تو آپ کہیں کہ بھائی ہمیں آپ کی رائے سے اختلاف ہے, ہمارے لیڈر بہت اچھے ہیں, ٹھیک ہے کچھ خرابیاں بھی ہو سکتی ہیں لیکن ہمیں اختلاف ہے بس. اور اگر کوئی پی ٹی آئی والا نواز شریف پہ طنز کرتا ہے تو مسلم لیگ والے بولیں کہ بھائی ٹھیک ہے, ہم نے کب کہا کہ وہ فرشتے ہیں, لیکن آپ کی رائے سے ہمیں اتفاق نہیں. اس سے زیادہ آگے نہ سیاست دانوں کو لفٹ کراؤ اور نہ اپنے لیڈروں کو فری کراؤ. سمجھتے ہو یہ جذبات امام مہدی کے لیے رکھ دو آپ. جب وہ آئیں گے نا پھر ان پہ کسی کو طنز کی اجازت نہیں ہوگی, وہ تو اللہ کی طرف سے سلیکٹڈ ہوں گے نا. جب تک نہیں آ رہے تو ہم جیسے ہی لوگ ہیں بھائی. وہی بس چھوٹا سا ایک واقعہ بتا کے بات ختم کرتا ہوں. وہ ایک ہارون رشید جو ہے نا خلیفہ, وہ جا رہا تھا بڑی شاہی سواری میں نا, تو آج کل لوگ سیاسی لیڈروں کو بہت برا بھلا بھی کہتے ہیں, تو اتنا بھی برا بھلا مت کہو بھائی, اتنا بھی نہیں کہو, تھوڑا سا اعتدال سے کام لو. کچھ خوبیاں بھی ہوتی ہیں, ہر ایک میں ہوتی ہیں. تو وہ کیا ہے کہ وہ ایک ہارون رشید جا رہا تھا گھوڑے پہ, تو بڑی جاؤ جلال والی سواری. تو ایک شخص نے لگام پکڑ کے بولا کہ تو زیادہ بہتر ہے یا عمر بن خطاب بہتر تھے؟ اس نے کہا ظاہر ہے عمر بن خطاب بہتر تھے. انہوں نے کہا ان کے تو کپڑوں پہ پیوند لگے ہوتے تھے, وہ تو گدھے کی سواری پہ ہوتے تھے, کوئی پروٹوکول بھی نہیں ہوتا تھا, اور تو ان سے کمتر ہو کے یہ جاؤ جلال, تجھے شرم نہیں آتی؟ انہوں نے کہا عمر بن خطاب کی حکومت تھی ابو ہریرہ جیسے مسکینوں پر. تو عمر بن خطاب کو لوگ کیسے ملے تھے؟ ابو ہریرہ جیسے لوگ تھے نا. اگر عمر بن خطاب کے 10 پیوند ہیں تو ان کے 11 لگے ہوئے ہوں گے پیوند, اور کہا میں بادشاہ ہو کے میں گھوموں گدھے پہ, اور یہ غریب لوگ جناب شاہی سواریوں میں گھومے, خود پراٹھے کباب کھا رہے ہو بیٹھ کے, اور بادشاہ جو کی روٹی اور ستو کھائے. تو میرے بھائی جیسے ہم ہیں ہمارے لیڈر اسی ٹائپ کے ہمیں ملیں گے. کوئی امام مہدی ہمارے ملک میں آنے والا نہیں ہے. تو جیسے ہم کون سا اتنے خوبصورت لوگ ہیں جس کو موقع ملتا ہے بہن کی وراثت. آج لوگ کہتے ہیں وہ اتنے اسٹیل مل کھا گیا, وہ کھا گیا, تو آپ نے کیا کھا؟ آپ بہن کی وراثت کھا گئے, آپ دکان کھا گئے, بیوی کا مہر کھا گئے. آپ کیا خیال ہے؟ ابا بچے کو جیب خرچی دیتا ہے نا ابا, آج کل وہ اس میں سے پان گٹکے کے پیسے نکال رہا ہوتا ہے اپنے, وہ اس میں سے پان گٹکے کے. ہاں کچھ ہمارے لیڈر ایسے ہیں جو بہت ہی اعلیٰ مقام پر ہیں, تو تھوڑے ہیں جن کو ہم برا بلا کہہ رہے ہیں نا, ان میں کچھ خوبیاں بھی ہوتی ہیں, کچھ خامیاں بھی ہوتی ہیں. اور جن کو ہم اچھا کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے خیال میں اچھائیاں زیادہ ہیں, خامیاں کم ہیں. لیکن یہ کہ خامی لیس ہے, ایک لفظ کسی لیڈر کے خلاف بول دو, سامنے والے کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتا ہے غصے میں. او بھائی یہ تم اپنے باپ سے ایسی تمہیں عقیدت نہیں ہے, تم پتہ نہیں اپنے لیڈروں کو اپنا باپ کیوں بنا لیا تم نے. ووٹ دو, ٹھپا لگا کے آ جایا کرو بس, اس سے زیادہ فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو. تھوڑی بہت تعریف کر دی, ہاں جی یس آج ہمارے وزیر اعظم کا بڑا خاندانی بیان آ گیا, بس اتنا کافی ہے. آج ہمارے وزیر اعظم نے جو بیان دیا ہمیں اس سے اتفاق نہیں ہے, بس اس سے زیادہ فری نہ کراؤ. باقی میں دیکھو ملا ہوں بہت سے لوگوں سے, میرا بھی کوئی تجربہ ہے نا, جن کو ہم برا کہہ رہے ہوتے ہیں خدا کی قسم وہ اتنے برے نہیں ہوتے جتنا ہم انہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں, اور جن کو ہم اچھا کہہ رہے ہوتے ہیں خدا کی قسم وہ اتنے اچھے نہیں ہوتے جتنا ہم انہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں. بس یہ ذہن میں رکھو, اتنے نہیں ہوتے, کچھ گڑبڑ ان میں بھی ہوتی ہیں. تو معتدل رہو, یہ تمیز سے اپنے باپ سے عقیدت کرو, ٹھیک ہے نا,
جو محبت اپنے لیڈر کو دے رہے ہو کس کو دو؟ اپنے باپ کو دو. باپ جیسا بھی ہو چرسی بھی ہو نا تو شریعت کہتی ہے تمہارا باپ ہے, تم نے اس کو محبت دینی ہے. جو محبت باپ کو دینی ہے وہ اپنے باپ بیٹے میں لڑائیاں ہوئی ہیں, ایک جے یو آئی کا اس کا مسلم لیگ کا تھا, ایک پی ٹی آئی کا. باپ بیٹے میں لڑائیاں, ابھی کل کیس آیا میرے, گولیاں چلی ہیں. تو چھوڑا یار, کیا کر رہے ہو تم, پتہ نہیں کس چکر میں پڑ گئے تم. تو بس اچھے ہیں تھوڑے سے, برے بھی ہیں, جو برے ہیں تھوڑے سے اچھے بھی ہیں, بس اتنا ہے, اس سے زیادہ نہیں. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق دے, ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں.